ٹیپیڈک یعنی ٹیوبرکلوزس۔ ٹیپیڈک ایک ایسی بیماری ہے جو عام طور پر نظر انداز کی جاتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں 1.5 کروڑ کے قریب لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں، اور ہر سال لاکھوں افراد اس بیماری کی وجہ سے لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ ٹی بی یعنی ٹیوبرکلوزس لاطینی زبان ٹیوبر لالا سے نکلا ہے، جس کا مطلب چوٹی گہری ہے۔ اس بیماری میں بیکٹیریا کے انفیکشن کے باعث پھیپھڑوں کے اندر ہوا کی نالیوں اور تھیلیوں میں چھوٹی چھوٹی پھنسیاں بن جاتی ہیں، جو کہ پھٹ کر پیپ اور خون خارج کرتی ہے۔ اردو لغت میں اس بیماری کو ٹیپیڈک کہا جاتا ہے۔ ٹپ کا مطلب بخار یا حرارت کے، اور دق کا مطلب دقت یا دشواری ہے، یعنی ایسا بخار جو سانس لینے میں دشواری پیدا کرے۔ ٹیپیڈک ایک مرض ہے جس کو ٹی بی بھی کہتے ہیں۔ وہ ایک ایسا مرض ہے جو کہ مائکرو بیکٹیریم ٹیوبرکلوزس ایک ایسا جراثیم ہے جب انسان میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کو ٹی بی ہو جاتی ہے۔ ٹی بی پھیپھڑوں کے کینسر میں تبدیل نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ جب ٹی بی لنگس کو ڈیمیج کر دے تو وہاں ایک اسکار بن جاتا ہے، تو اس میں کینسر بننے کے امکانات زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اس بیماری کا شکار ہر کوئی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر غریب لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کی رہائشگاہ اتنی کھلی نہیں ہوتی، اس وجہ سے جب ٹی بی کا مریض کھانستا ہے یا چھینکتا ہے تو وہ لوگوں میں زیادہ پھیلتی ہے۔ اس بیماری کا بیکٹیریا ہر انسان میں موجود نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ٹی بی کا مریض زور سے کھانسے گا یا زور سے چھینکے گا تو اس کو ٹی بی کے جراثیم اندر جا سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا جراثیم ہے جو بہت زیادہ سخت جان نہیں ہوتا۔ یہ زیادہ تر جراثیم جانوروں میں بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں بھی ہوتا ہے۔ اس کی افزائش ہر جگہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ جب دھوپ میں آتا ہے تو کچھ سیکنڈ میں دھوپ کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ ٹی بی کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک جو نارمل جس کو ہم مائکرو بیکٹیریم کہتے ہیں وہ 80% کیسز میں ہوتی ہے۔ کچھ جو ٹی بی ہوتی ہے جس کو ایٹ ڈیفیکلٹ کہتے ہیں وہ 20% میں ہوتی ہے، جو پاکستان میں اس وقت کامن نہیں۔ انسانوں میں ٹی بی کہیں بھی ہو سکتی ہے، پھیپھڑوں سے لے کر جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہے۔ ٹی بی کی علامات جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں پر ٹی بی ہو رہی ہے۔ 80% ٹی بی پھیپھڑوں میں ہوتی ہے، جس کو پلمونری ٹیوبرکلوزس کہتے ہیں، جس کو ہم پھیپھڑوں کی ٹی بی بھی کہتے ہیں۔ ان علامات میں بخار کے ساتھ ساتھ کھانسی اور رات کو ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، بلغم بھی آتا ہے، اور کچھ لوگوں میں کھانسی کے ساتھ خون بھی آتا ہے۔ اگر ٹی بی جوڑوں میں ہے تو جوڑوں میں درد ہوگا، اگر ٹی بی دماغ میں ہے تو بیہوشی ہوگی اور جھٹکے بھی لگیں گے، اور اگر معدے میں ہے تو معدے میں تکلیف ہوگی۔ 2% کیسز میں سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ جگر میں تھوڑا سا اثر ہو سکتا ہے، اسکن میں ریش ہو سکتے ہیں، کئی بار آنکھوں میں اثر ہو سکتا ہے، لیکن ان سب چیزوں کا جائزہ لیا جائے تو ٹی بی کی دوائی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر ٹی بی پھیپھڑوں میں ہے یا پھیپھڑوں سے باہر ہے، پانی میں ہے یا اور کسی جگہ پر ہو تو اس کا نارمل علاج 6 ہفتے ہوتا ہے، لیکن جوائنٹ اور دماغ میں ٹی بی ہونے کی صورت میں اس کا علاج 9 سے 12 مہینے تک ہے۔
اگر علاج کی مدت پوری نہ کی جائے تو اس میں دوبارہ ٹی بی ہوتی ہے، اور پھر سب سے زیادہ خطرہ یہ ہے کہ اگر ٹی بی دوبارہ سے ہو جائے تو پھر یہ سخت قسم کی ہو جاتی ہے، جس کو MDR ٹی بی کہتے ہیں، یعنی ملٹی ڈرگ ٹی بی کی قسم۔ اس میں دوائیاں بھی زیادہ دیتے ہیں اور دورانیہ بھی بڑھ جاتا ہے، کم سے کم 16 مہینے۔ کیلشیم اور وٹامن ڈی ایسی چیز ہے جو کہ اگر 2 ماہ یا 3 ماہ دیا جائے تو دوبارہ ٹی بی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ ٹی بی میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر ایک بار ٹی بی ہو جائے تو اس کی دوائی آپ نے نہیں چھوڑنی۔ دوائی اگر آپ نے ایک دن بھی چھوڑی تو دوبارہ ٹی بی ہوگی، اور وہ بھی خطرناک ٹی بی ہوگی۔ اگر بلغم سے خون آتا ہے تو ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ٹی بی ہے، لیکن ایسی چیز نہیں۔ 80% کیسز میں بلغم سے خون آنا کوئی خطرناک بات نہیں۔ ٹی بی میں خوراک اچھی رکھنی چاہیے اور ڈاکٹر سے اپنا منتھلی چیک اپ کروائیں تاکہ پتہ چلتا رہے کہ جگر ٹھیک ہے، آنکھوں میں کوئی پرابلم تو نہیں اور کسی قسم کی تکلیف ہے نہیں۔ ٹی بی کا معائنہ آپ کسی انفیکشن ڈیزیز کے ڈاکٹر سے کروا سکتے ہیں، لیکن جس چیز کا اسپیشل ڈاکٹر ہو اس کو اس نوعیت کی ٹی بی کا علاج کرنا چاہیے۔ کیونکہ ٹی بی ایک انفیکشن پھیلانے والی بیماری ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ جس گھرانے میں ٹی بی کا مریض ہو اس گھرانے کے صحت مند افراد کو اس بیماری سے بچاؤ کے اقدامات معلوم ہونے چاہیے۔ ٹی بی کے مریض کو بتایا جاتا ہے کہ کس طرح وہ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کر سکتا ہے۔ چھینکیں اور کھانسی لوگوں کے سامنے نہ کریں، بند کمروں میں نہ بیٹھے، یہ ایک چیز ہے جسے بچا جا سکتا ہے۔ جب آپ کھانستے ہیں تو جراثیم نکلتے ہیں، وہ اگر اندر جائیں گے تو اس کے بعد ہی یہ چیز پھیل سکتی ہے۔ جس برتن میں مریض کھانا کھاتا ہے یا پیتا ہے، کھانسی اور چھینک کی وجہ سے اس میں جراثیم گر جاتے ہیں، اور جو کوئی برتن صاف کرتا ہے اس کو بیماری لگنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کو بیماری لگنے کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ ٹی بی جانوروں کو ہوتی ہے، اس لیے دودھ کو اچھی طرح ابال کر پئیں، اور جانوروں کے ساتھ پیار کیا جاتا ہے اس سے پرہیز کریں، کیونکہ جانوروں کو بھی ٹی بی ہوتی ہے، ان کو بھی کھانسی آتی ہے، چھینکیں آتی ہیں، اور ان کی تھوک میں جراثیم ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ علاج مکمل ہو جانے کے بعد لائف ٹائم میں 6 سے 8% دوبارہ ٹی بی ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ مریض کو ہدایت کی جاتی ہے کہ خوراک اچھی رکھے۔ ٹی بی جاننے والی بیماری نہیں، یہ صرف پھیپھڑوں کو ہی ٹی بی انفیکشن پھیلانے والی ہوتی ہے، اور اگر کسی پر بھی ٹی بی ہو وہ انفیکشن نہیں پھیلاتی۔ اگر کوئی پھوڑا نکل آئے یا اس میں سے پیپ نکل رہی ہو تو پھر احتیاط لازمی ہے۔ اگر ٹی بی جوڑوں میں ہو، آنکھوں میں ہو، معدے میں ہو اور دماغ میں ہو، وہ نہیں لگتی۔ اگر کسی کے گھر میں فرد کو ہے تو اس کا جراثیم دوسروں کے گھر لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے، اس لیے باقی لوگوں کو بھی 1 مہینے کے بعد اپنے قریبی ڈاکٹر سے معائنہ کروانا چاہیے اور اپنا ٹی پی ٹی ٹیسٹ اور ایکس رے کروائیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا چینل میڈیکل ٹیم 786 سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔